اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بہت ہی مخلص دوست کا سوال ہے، آپ سوال سن لیجئے۔ ظاہر بات ہے ہر کوئی یہی بولے گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر یہ چھوڑ دیجئے، السلام علیکم اس پہ آئیں گے ہم۔ تو ہم لوگ تو یہی بولتے کہ السلام علیکم، لیکن قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلام علیکم، سلام علیکم۔ تو بن باز کا میں وہ دیکھا فتویٰ، انہوں نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ فرشتے جو ہے ان کا سلام یعنی تحیت الملائکہ کیا ہے؟ اہل جنہ، جنت والوں کے لیے وہ کہیں گے کہ سلام علیکم۔ تو اب سوال یہ ہے، السلام علیکم کس نے بنایا، کیوں بنایا، اور ہم کیوں بولیں گے ایسا جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سلام علیکم؟ چلیے بات واضح ہو گئی بھائی۔ آپ کا دوسرا بھی میسیج ہے 2 منٹ 44 سیکنڈ کا عربی زبان کے متعلق، کہ یہ عربی زبان چھوڑ کے ہم دوسری زبانیں کیوں بول رہے ہیں۔ چلیے میں آپ کے دوسرے سوال سے ہی یہ بات کو شروع کروں گا کہ زبان کو ٹرانسفر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اولاد تک۔ آج میرے خاندان میں ایسے کئی لوگ ہیں، میرے اپنے بچوں میں بھی، بعض بچے اردو پڑھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، بعض بچے اردو بالکل نہیں جانتے۔ تو یہ ٹرانسفر کرنا والدین کا اولین فریضہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں سکھائی تھی، جو کلمات سکھائے تھے، وہ وہی تھے، عربی زبان تھی ٹوٹل پوری۔ اب وہ کتنا ٹرانسفر ہوئی، بچوں نے کتنا دلچسپی سے اس کو پڑھا، سنا، آگے ان کو ٹرانسفر کیا، پھر لہجہ بدلتا گیا۔ تو ایک زمانہ ایسا آیا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا سسٹم ہی ختم ہوتا گیا، صرف ماؤتھ ٹو ماؤتھ وائس میں باتیں ٹرانسفر ہونے لگی۔ اس کے بعد اس کا لہجہ بدلنے لگا، جیسے میں کھڑا ہوا تھا یا میں فلاں مقام پہ ٹھہرا تھا، تو اب وہ کھڑا ہوا جا کے اب کھڑے ہوا تھا۔ اردو اچھی خاصی بولنے والے عربی کے اساتذہ جو ہیں وہ بھی میں کھڑے ہوا تھا، میں بیٹھے ہوا تھا، میں اب آپ بامبے چلے جائیے، میں چلا رہے تھا، بھکا پھریلا تھا۔ تو یہ لہجہ بدل جاتا ہے۔ پھر اب اس کے بعد اگر کسی کو لکھنے کا شوق ہو تو وہ کھڑے ہوا تھا ہی لکھے گا، میں کھڑا ہوا تھا وہ نہیں لکھے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کو ہم قطع نظر کر کے چھوڑ دیتے ہیں بات کو۔ یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، آج بھی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو عربی زبان سکھاؤں۔ اب جو سلسلہ چل رہا ہے کل سے سوالوں کا، لینگویج پر ہی چل رہا ہے۔ پرسوں سے اس لیے چل رہا ہے کہ جمعے کے دن ایک مولوی صاحب نے مسجد کے ممبر پہ ٹھہر کے کہا ہے کہ عربی زبان انتہائی مشکل ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم ضروری ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، جب تک آپ کسی عالم دین کا سہارا نہیں لیں گے۔ بھائی سیدھی بات ہے، جب تک آپ اسکول نہیں جائیں گے، جب تک آپ کسی استاد سے اردو نہیں سیکھیں گے، اردو بھی نہیں سیکھ سکیں گے، تیلگو بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو کیوں زبردستی کے جو ہے قرآن کو مشکل بنا رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کو مشکل بنانے کے بجائے سمپل انداز میں یہ بولیے عربی زبان سیکھنا ہے تو کسی استاد سے سیکھیے۔ اب جب آپ پرٹیکولرلی قرآن پڑھ رہے ہیں تو جس طرح میتھمیٹکس کے ٹیچر سے ہی میتھمیٹکس پڑھیں گے، لیکن میتھمیٹکس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی میتھمیٹکس میں 4 4 16 ہی سکھائے گا۔ یہاں بریلوی 4 4 20 بولتا ہے، دیوبندی 4 4 18 بولتا ہے، اور جو ہے اہل حدیث 4 4 40 بولتا ہے، کوئی اہل قرآن بولتا ہے 4 کا تو ٹیبل ہی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اب آپ جب کسی مولوی کسی مولانا کے پاس جائیں گے اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے یا قرآن سیکھنے کے لیے، تو پہلے اپنی یہ دکانیں تو بند کریں۔ تو میں سمپل انداز میں یہی بتاؤں گا
کہ ہم نے غلطی کی ہے عربی زبان اپنے بچوں کو نہیں سکھا کے. تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ بندہ گمراہ ہو کے ہمارے فرقے سے دوسرے فرقے میں چلا جائے گا. لہٰذا ایک ہندو بچے کو میں نے دعوت دی تو اس کے گھر والے اس کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے دین سے گمراہ ہو رہا ہے. تو بالکل وہ تو گمراہ ہوگا، اس دین سے گمراہ ہوگا تبھی تو راہ راست پہ آئے گا نا. تو یہ جتنے مولوی کہتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں قرآن پڑھنے والے، الحمدللہ ہم گمراہ ہیں آپ کی راہ سے، کیونکہ آپ کی راہ تو جہنم میں لے جا رہی ہے. چلیے یہ بات تو ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں السلام علیکم اور السلام علیکم. تو السلام علیکم کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جملہ نکیرہ ہے. جملہ نکیرہ اور جملہ معرفہ کہتے ہیں جس کو آپ جانتے ہو کسی پرٹیکولر خاص چیز کے لیے، وہاں مضاف الیہ لگایا جاتا ہے، ال لگایا جاتا ہے. اگر ال لگ گیا کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی لفظ کے ساتھ، تو پھر وہاں تنوین نہیں آئے گی. یہ من جو ہوتا ہے، دو کاماس ڈالتے ہیں ہم، دو پیش ڈالتے ہیں، ایک سیدھی ایک الٹی، تو سلامن ہو گیا. اگر آپ سلامن کہیں گے تو وہاں ال نہیں لگے گا. السلام علیکم نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ جہاں ال لگ گیا پرٹیکولرلی کسی خاص سلامتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب ہم آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں تو مجموعی طور پر ہم پوری کی پوری سلامتی یا پرٹیکولرلی آپ اس محفل کے لیے تو وہاں ال لگا لیتے ہیں. اب اس کی مثال لے لیجیے آپ، الکتابو، ذالک الکتابو لا ریب فیہ. ذالک الکتابن نہیں بول سکتے. اب آپ کتابن بولیں گے تو ال نہیں لگے گا. یہ سمپلی لاجک ہے، آپ کے لینگویج کا معاملہ ہے. آپ السلام علیکم بولیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سلام علیکم بولیے، وہاں ال نہیں لگے گا. یہ قانون ہے، ایک گرامر کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. اگر آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ باڈی ایکسرسائز لپ سروس رہ گئی ہے، اندر سے مقصد کو کھینچ لیا گیا ہے. اب دیکھیے آپ کے سوال میں بھی صرف گرامر کی حد تک ہے آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں ہی کیوں ہے وہاں ہو کیوں ہے؟ ایک بڑی لمبی بحث ہے، ایک قانون ہے، وہ ایک کے بعد ایک آئے گا ترتیب کے ساتھ ہی تو سمجھانے کا مزہ ہے. تو اس سے پہلے تو وہ رہے گا بھی نہیں دماغ میں. اگر میں آدھا گھنٹہ لیکچر دے دوں تو آپ کے دماغ میں رہے گا بھی نہیں، سننے والے بور ہو جائیں گے، یار اتنا بڑا میسج ہم کیا کریں گے سن کے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے ہم یہ بات کو بھول گئے ہیں کہ جب میں کسی کے گھر جاتا ہوں یا اکیلے خالی گھر میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ خالی گھر میں بھی جاؤ تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرو، لوگوں کو سلام کرو. سورہ نور میں بھی لکھا ہوا ہے. تو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے باضابطہ قرآن میں. یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں یہاں کوئی شر لے کے نہیں آیا ہوں، سلامتی لے کے آیا ہوں. میں آپ کے لیے سلامتی والا بن کے آیا ہوں، بس اتنی سی بات ہے. وہ بات تو ہمارے شعور میں ہے نہیں. لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے جاتے ہیں، سسرال میں جاتے ہیں، بیٹے کے سسرال میں جا کے بات ٹیڑھی ہونے والی ہے. مکاندار کرایہ دار کے پاس آتا ہے، کرایہ دار مکاندار کے پاس آتا ہے. السلام علیکم سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ماں بہن پہ آ جاتے، والدہ ہمشیرہ کو روڈ پہ لا دیتے. تو آپ کو شعور ہی نہیں ہے اس کا مطلب کہ کیا بولنا چاہیے، میں کیا بول رہا ہوں، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. تو سامنے والا بھی مطمئن ہو جانا چاہیے. جو دوسری مخلوق خالی گھر میں رہتی ہے ان کو تو پتہ ہوگا، یا نہیں بھی ہوگا تو اللہ ان کے لیے سلامتی کا بندوبست کر دے گا، آپ کو بھی سلامت رکھے گا، ان کے شر سے محفوظ کر دے گا. تو یہ ہے بھائی اس کا مطلب. ہمارے یہاں بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں سینس ختم ہو گیا ہے، روح نکال لی گئی ہے. یہ جسم ہے سڑا ہوا جو ہر جگہ جوتے کھا رہا ہے، کیڑے پڑ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، لات مار رہے ہیں لوگ، فٹ بال کی طرح مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں. اس کی ایک اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، روح نکال دی اس کی، ایک ایک لفظ کی روح نکال دی. تو میرے خیال میں بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اور کوئی بات ہے تو مجھے پوچھیے، میں انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم.